مگر خدا پہ جو دھبا دروغ کا توبہ، مگر خدا پہ جو دھبا دروغ کا توبہ، یہ کس لڑی کی غلامی کا داغ لے کے چلے، کس لڑی کی غلامی کا داغ لے کے چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اس آڈیو کے ذریعہ میں آپ کے سامنے ایک اہم چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیوبندیوں کے بزرگ اور پیشوا، جن کے پاس چوپایوں اور گدھوں کی طرح علم تھا، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جھوٹ بول کر اہل سنت و جماعت کے علماء پر کفر و شرک اور بدعت کے الزامات لگاتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ترکیشور کے ایک دیوبندی علی اصغر نے ایک عبارت کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی طرف غلط منسوب کر کے ان پر کفر و گستاخی کا فتویٰ لگا دیا۔ چنانچہ اس نے کال کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 162 پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ لطیفہ تعجب تھا کہ خدا کے لیے آلہ مردومی ہو تو اس کے مقابل عورت کہاں سے آئے گی؟ اندام زنی ہوا تو اس کے لائق اسے مرد کہاں سے ملے گا کہ اس کی ہر چیز نامحدود و بے انتہا ہوگی؟ یوں تو ایک خدائن ماننی پڑے گی۔ سامعین کرام، جب اس نے یہ عبارت مجھے پڑھ کر سنائی تو میں نے اس دیوبندی سے پوچھا کہ اس کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا سبحان الصبوح عن کذب عیب مقبوح۔ مجھے ان دیوبندیوں کی کذب بیانی اور دھوکہ دہی کے تعلق سے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ لوگ کہیں سے بھی کوئی عبارت اٹھا کر اعلیٰ حضرت و دیگر علماء اہل سنت کی طرف منسوب کرنے میں بہت ماہر ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ میں فتاوی رضویہ میں یہ رسالہ سبحان الصبوح عن کذب عیب مقبوح کھول کر دیکھتا ہوں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کھول کر میں نے اس عبارت کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ عبارت پورے رسالے میں کہیں نہیں ملی۔ اس پر دیوبندی علی اصغر نے کہا کہ میں کتاب PDF میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ چنانچہ یہ کتاب اللہ جھوٹ سے پاک ہے اس نے مجھے خود بھیجی۔ اس کے کتاب بھیجنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ یہ عبارت کس بیان کے ضمن میں ہے؟ تو اس نے یہ ہیڈنگ پیکان جانگداز بر جان مکذبان بے نیاز، یہ ہیڈنگ اس نے مجھے بتایا۔ جان مکذبان بے بیاض، پھر سے بتائیے کیا؟ پیکان جانگداز بر جان مکذبان بے بیاض، صفحہ نمبر 156 میں دیکھیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کتاب کے شروع کے 161 صفحے پڑھ چکا ہے۔ میں نے جب اس کے بتائے ہوئے ہیڈنگ کے نیچے دیکھا جو صفحہ 162 سے 4-5 پیج پہلے تھا تو مجھے بہت تعجب ہوا اور غصہ بھی بڑا آیا کہ اس ہیڈنگ کے نیچے ہی یہ لکھا ہوا تھا، یہ رسالہ مولوی سید عبد الرحمن صاحب نے مرتضی حسن دربھنگی کے رد میں لکھا۔ میں نے اس سے 2-3 مرتبہ پوچھا کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت ہی کی ہے؟
اس نے بڑے جوش سے کہا ہاں۔ پھر اس کی گرفت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ نے جو ہیڈنگ بتایا تھا اسی کے نیچے اس رسالے کے مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ نے جان بوجھ کر اس کتاب کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بتا کر ان پر کفر کا حکم لگا دیا۔ جب اس کا جھوٹ پکڑا گیا تو اس نے فوراً اپنی بات بدل دی اور کہنے لگا کہ یہ رسالہ اعلیٰ حضرت کا نہیں لیکن مصنف نے اعلیٰ حضرت کا قول نقل کیا۔ میں نے دوبارہ اس کی گرفت کرتے ہوئے کہا اگر یہ قول اعلیٰ حضرت کا ہے تو مجھے دکھاؤ ان کی کون سی کتاب میں گئے، جس پر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آئیے اس عبارت کو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے بالکل بیچ میں سے ایک عبارت نکال کر کے آپ نے اچھی طرح تلاش کر کے اس کو میرے سامنے پیش کیا اور اس کو گستاخی ثابت کیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب آپ نے جو فہرست میں مجھے بتایا کہ یہ فہرست میں یہ کس کے نیچے ہیں، تو پیکان جاں گزاد، یہ آپ نے جو بتایا تھا مجھے کہ اسی کے ماتحت میں یہ عبارت ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بہت اچھی طرح 161 صفحے جو شروع کیے ہیں اس کا مطالعہ کیا، لیکن پھر بھی آپ کی چال بازی دیکھیں کہ اسی پیکان جاں گداز کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ رسالہ مولوی سید عبد الرحمن صاحب امبیٹوی، یہ کچھ مٹا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے، اس میں صاف نہیں نظر آیا، تو مولوی سید عبد الرحمن صاحب نے مرتضی حسن دربھنگی کے رد میں لکھا اور جبھی سے شائع ہو کر لاجواب رہا۔ مطلب آپ کے نزدیک معتبر کتاب ہے یہ نہیں، یہ رسالہ کس کا ہے؟ یہ رسالہ کس کا ہے؟ کس کا ہے یہ رسالہ؟ اللہ جو سے پاک کتاب کس کا رسالہ ہے؟ مکتب فرقہ بریلوی کا ہے۔ نہیں اعلیٰ حضرت کا بھی آپ کہہ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا قول نقل کیا ہے اللہ جو سے پاک اس کے اندر، اعلیٰ حضرت کا قول نقل کیا، یہ بات دکھا ہے آپ نے جو لکھا ہے، ہاں، یہ پتہ میں فرد بھی ضرور تو یہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے۔ جی اچھا، یہ رسالہ اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ عبارت کے قول، یہ عبارت اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ کیسے آپ بتا رہے ہیں؟ یہ عبارت اعلیٰ حضرت کی جو ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ رسالہ کس نے لکھا کہ مولوی سید عبد الرحمن صاحب ان کا رسالہ ہے۔ تو یہ جو مکتبے سے یہ جو چھپی گئی اس میں 4-5 رسالے ایک ساتھ شائع کیے گئے ہیں، انہوں نے واضح طور پر شروع میں بتا بھی دیا گیا اور ہر رسالے کے نیچے بھی نام لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں صاحب کا رسالہ ہے، یہ فلاں صاحب کا رسالہ ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھا، اس کے باوجود اعلیٰ حضرت کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کی چال بازی اور آپ کا جھوٹ۔ سامعین کرام، آپ نے سنا کہ یہ دیوبندی کس طرح جھوٹ بول رہا ہے کہ پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے اور اسی پر زور دے رہا تھا، پھر جب اس کا جھوٹ واضح ہو گیا تو فوراً اپنی بات سے مکر گیا اور کہنے لگا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا قول نقل کیا ہے، جس کے حوالے سے بھی واضح ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہرگز اعلیٰ حضرت کا قول یہ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کر رہا ہے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اتنی گفتگو ہونے کے بعد میں سمجھ گیا کہ اس دیوبندی کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کتنا بغض ہے کہ جو کتاب اعلیٰ حضرت کی ہے ہی نہیں، اس کی عبارت سے اعلیٰ حضرت پر کفر کا حکم لگا دیا۔ وَالْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ۔ سامعین کرام، یہی طریقہ یہودیوں کا تھا کہ آسمانی کتاب میں رد و بدل کر کے اپنی طرف سے کچھ کا کچھ بیان کر کے عوام کو گمراہ کیا کرتے تھے، اور یہودیوں کے ایجنٹ یعنی دیوبندیوں کے پیشوا کا بھی شروع سے یہی طریقہ رہا ہے کہ جھوٹی اور باطل باتیں بیان کر کے عوام اہل سنت کو گمراہ و کافر بنانے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ اور اس چیز میں وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں
جبکہ یہ ان کے مسلک کا بنیادی مقصد ہے۔ اور میرا اس عبارت کے تعلق سے یہ دعویٰ ہے جو اوپر اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اس نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی دیوبندی قیامت تک اس عبارت کو اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق والحق یعلو ولا یعلی علیہ والباطل یہبط ویہبط معہ المبطلون۔ سامعین کرام، یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں وہ سب کال ریکارڈنگ میں موجود ہے، جن کو ویڈیو طویل ہو جانے کے در سے اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور پوری کال ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی پوری کال ریکارڈنگ کے لیے ایک الگ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، جس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور لنک کے ذریعہ آپ پوری کال ریکارڈنگ کو بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ اس جاہل کی جہالت کو ملاحظہ کریں کہ اس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی عبارت بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ چنانچہ القمع المبین لأعمال المکذبین، یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک رسالہ ہے جس کو یہ جاہل القمع المبین لا مال المکذبین، لی اعمال المکذبین کی جگہ لا مال المکذبین پڑھ رہا تھا۔ یہاں پہ سو 62 رک جائیں۔ ہاں ارے یار ہاں لکھا ہے القمع المبین لا مال المکذبین۔ کیا؟ القمع المبین لا مال المکذبین، ایسا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو نہیں، تو پہلے نہیں، اس کے پہلے۔ اسی طرح نامتناہی اشیاء، یہ ایک لفظ اس عبارت میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی عبارت میں موجود تھا، تو نامتناہی اشیاء کو یہ جاہل منتاہی اشیاء یہ پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح بقدرت ظاہریہ عطائیہ، اس کو یہ جاہل پڑھ رہا تھا بقدرت ظاہر یہ عطائیہ، بقدرت ظاہر یہ عطائیہ۔ اسی طرح حقیقت ظاہریہ کو یہ پڑھ رہا تھا حقیقت ظاہر یہ، حقیقت ظاہر رے۔ اسی طرح عبارت میں ایک لفظ آیا تھا خلق و ایجاد، جس کو یہ جاہل پڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ پر اس نے خلق کو خلق پڑھا اور دوسری جگہ اس نے خلق کو خلق پڑھا، تو خلق و ایجاد یہ صحیح لفظ ہے جس کو یہ خلق و ایجاد پڑھ رہا تھا۔ اس کو آپ کال ریکارڈنگ میں 12 منٹ سے لے کر 12 منٹ اور 55 سیکنڈ سے لے کر کے 24 منٹ تک سن سکتے ہیں، جو کال ریکارڈنگ جس کی لنک ہم نے نیچے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، جس میں مکمل وضاحت موجود ہے۔ تو جاہل جو اعلیٰ حضرت کی اردو عبارت کو صحیح سے نہیں پڑھ پاتا، وہ اعلیٰ حضرت کی عبارت کو کیسے سمجھ پائے گا؟ ایسا جاہل مرکب اگر اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی گفتگو کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اپنے جہل مرکب کے اظہار کے سوا کچھ نہیں کر رہا۔ اتنی وضاحت کے بعد سامعین کرام، اس دیوبندی کی خیانت اور فریب کاری دیکھے کہ اس نے اپنے یوٹیوب چینل حق کی صدا، یہ یوٹیوب چینل چلاتا ہے، اس پر میری اور اس کی کال ریکارڈنگ کو اس طور پر رکھا کہ اس کی جتنی باتوں کے جوابات میں نے دیے تھے وہ تمام باتیں اس نے کاٹ کر
آگے پیچھے کی گفتگو کو سید کر کے رکھ دیا اور مکمل کال ریکارڈنگ اس نے رکھی. چنانچہ 11 منٹ اور 57 سیکنڈ یہ جو اس کی کال ریکارڈنگ اس نے رکھی گئے، تو 11 منٹ اور 57 سیکنڈ کے بعد جو ہمارے درمیان گفتگو ہوئی، جس میں میں نے اس کے تمام اعتراضات کا جواب دیا تھا اور میں نے اس کو خاموش کر دیا تھا، اس نے اپنی چینل پر وہ گفتگو نہیں رکھی جس کو آپ ہمارے اپلوڈ کیے ہوئے آڈیو میں مکمل سن سکتے ہیں. حالانکہ اس نے ایڈیٹنگ کے بعد جو آڈیو رکھی گئے، اگر کوئی سنجیدہ مزاج شخص اسے سنے گا تو بحمداللہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کی صفاحت و جہالت کس درکے اسفل تک پہنچی ہوئی ہے. سامعین کرام، اس جاہل دیوبندی کو ایکسپوز کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح سنی علماء کو اچانک کال کر کے سنی علماء سے رابطہ کرتا ہے، پھر ایڈیٹنگ کر کے اپنے مقصد کی باتیں چینل پر رکھ دیتا ہے. میرا اس جاہل دیوبندی کو کھلا چیلنج ہے کہ اگر وہ حق پر گئے اور اگر وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا گئے تو میرے ساتھ اس کی جتنی گفتگو ہوئی گئے وہ پورا کال ریکارڈنگ اپنی چینل پر رکھے. وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور اس کے علاوہ کسی بھی موضوع پر اس جاہل دیوبندی کو یا اس کے علاوہ کسی اور کو بحث کرنی ہو تو اسے یہ بتا دیا گیا، اور کسی اور کو بحث کرنی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ تعالی روبرو گفتگو ہوگی، اور جس موضوع پر بھی بحث کرنا چاہیں روبرو انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. میں نہ کہتا صحبت دیو کی اچھی نہیں. میں نہ کہتا تھا کہ صحبت